اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صلوات پڑھیں محمد والے عزاداران امام حیدری امام بارگاہ ساؤتھ لندن عشرہ اربعین اس کی 6th مجلس ہے، 6ٹھی مجلس ہے 1442 ہجرہ 2020 کی۔ ٹاپک فرسٹ نائٹ ان دا گریو۔ مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے۔ اللہ پہلی دعا یہی ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یہ دعا مسلسل کرتے رہو فرسٹ نائٹ کے لیے، اس سے بہتر دعا نہیں۔ میں نے مجلس کا آغاز پہلی مجلس سے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی جو مجلس سے شروع ہوئی، اس سے یہی دعا کرتا رہا، یہی سورہ مبارک الرحمن کی آیت کہ جو ہمارے کانشیس کو ہلا رہی، ہمارے شعور کو بیدار کر رہی کہ تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ، جسٹ گیٹ اپ۔ اتنا امپورٹنٹ سورہ میں جہاں صرف عطا کی بات کر رہا اللہ، جہاں ولایت امیر المومنین کی بات کر رہا، جہاں ذکر مولا علی علیہ السلام، بی بی زہرا، مرجل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لب لا یبغیان، یہ میرے مولا اور بی بی کا ذکر ہے۔ لولو و مرجان سے میرے مولا حسن اور مولا حسین ہے۔ تو اس سورہ میں یہ چھوٹی سی آیت کہ کل من علیہا فان، اللہ ہم کو ہلا رہا، لٹرلی ہلا رہا کہ یو آر سلیپنگ، جسٹ گیٹ اپ، کہ I'm going to destroy everything۔ یہ اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا، بار بار میں بول رہا آپ کو، یہ روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے بول کے آپ جھٹلا دو، یہ اناؤنسمنٹ ہے اللہ۔ واٹ؟ کہ I'm going to destroy everything، کوئی چیز میں باقی نہیں رکھوں گا۔ کل من علیہا فان، سب چیزیں تباہ ہونے والی ہیں۔ پھر تم کو یہ دنیا کی محبت، یہ پیسے سے محبت، یہ ساری چیزوں سے جو محبت ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جس سے تم محبت کر رہے وہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ You will be all alone. You will be all alone in your grave. Nobody is going to help you over there. Nobody is going to help you. Just say this word, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یوم الورود، you know، یہ کس کے جملے ہیں؟ جو the most recommended زیارت of امام حسین، زیارت عاشورہ۔ الحمدللہ پوری دنیا میں نے بولا یہ بات، جہاں جاتا ہوں بولتا ہوں کہ زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو۔ زیارت عاشورہ can change your destiny, can change your life۔ زیارت عاشورہ تم کو ساری چیزوں سے بچا لے گی، ایون کووڈ-19 سے مولا حسین کی زیارت بچائے گی، حسد سے بچائے گی۔ لوگ جو تم سے حسد کر رہے، جلسی کر رہے، کل میں نے بولا تھا، آج بھی بولوں گا، اس سے بچ جاؤ گے، حسد سے بچ جاؤ گے۔ کئی ایسی بیماریاں ہیں جس سے تم بچ سکتے زیارت عاشورہ سے۔ اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دی زیارت، جو زیارت کا پیک ہے وہ سجدہ ہے۔ when you go to the سجدہ and you say اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ آغا بہجت کا مشہور واقعہ ہے، آغا بہجت جیسی پرسنالٹی، کتنی عظیم پرسنالٹی تھی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ابھی حال میں 8-10 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، 10 سال پہلے، ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی، ایکسٹرا آرڈنری۔ اللہ ہم کو معصومہ کی زیارت نصیب کرے، خون کی، بار بار نصیب ہے میری ماں کی زیارت۔ وہیں پہ وہ دفن ہے، ان کی گریو ہے وہاں پہ، رائٹ انسائڈ دا حرم، رائٹ انسائڈ دا حرم۔
ان کی گریو ہے. کبھی میرے ساتھ زیارت پہ چلو انشاءاللہ. کم ود می فار دا زیارت انشاءاللہ. I'll show you each and every places. ہر جگہ نجف ہے, اشرف ہے, اللہ زیارت, کربلا ہے, مولا ہے, اللہ زیارت ہے, پورے ہر جگہ انشاءاللہ. Anyhow, تو وہاں پہ ان کی لحد ہے, گریو ہے. آغا بہجت نے اپنے استاد, اپنے ٹیچر کو, جو ان کے استاد ہیں, کتنی بڑی ہستی ہوگی آغا, ان کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد. تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا, پلیز غور سے سننا, انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آغا یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد پہلی رات کو تم کو کیا کیا ملا. You must have got so much blessing from Allah because you have done so much good things in your life. آپ نے اتنی کتابیں لکھی, اتنے مدرسوں کو قائم کیا, اتنے اسٹوڈنٹس آپ کے, اتنا آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا, کتنا ریوارڈ ملا ہوگا. He said yes, I got everything. بہت ملا مجھے, بہت ملا مجھے. تو کہا کہ آغا یہ بتاؤ سب سے زیادہ وہاں جانے کے بعد کیا ملا. یو فیلڈ کہ یار کاش میں دنیا میں اس کو زیادہ کرتا, میں ایک دفعہ تو کرتا تھا, یہ آغا بہجت نے کہا, میں ایک دفعہ تو پڑھتا تھا, لیکن کاش میں زیادہ پڑھتا تو مجھے کتنا اس کا اجر ملتا, ریوارڈ ملتا. پورا جو حیدری امام بارگاہ میں میری لندن میں یہ مجلس سن رہا, سب کے لیے میسج ہے, انٹائر کمیونٹی, کہ گولڈن گفٹ ہے آج کی میری 6th مجلس کا, فرسٹ نائٹ ان دا گریو. کون سی نیکی پہلی رات کو کام آنے والی ہے, کون سا عمل پہلی رات کو زیادہ کام آنے والا ہے. دعا کرو کہ اللہ ہم کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. First night easy مت لو. I'm again and again I'm telling the same word from first day. Don't take it easy. Don't take it easy. ارے کچھ نہیں ہوتا. Nothing will happen. Don't say this. Don't say this. Nothing will happen. How you know nothing will happen? How you know? اس لیے کہ سارے معصومین کے ارشادات ہیں, سارے معصومین کے سیئنگس ہیں. How can I go the against of sayings of معصومین؟ میں اکیلے الگ جا رہا. معصوم بول رہے کہ prepare yourself. امام علی علیہ السلام بولتے ہیں prepare yourself. اللہ کے رسول بولتے ہیں prepare yourself. And I'm saying no, nothing will happen. یہ مولانا لوگوں کی باتیں, یہ کیا مانوں, یہ غرور ہے تمہارا, یہ تمہارا تکبر ہے, یہ تمہارا ایگو ہے. This is your attitude. اس لیے کہ تم موت کے بارے میں سننا نہیں چاہتے. لاسٹ نائٹ لندن میں اہل بیت چینل پہ ایک سوال ہوا تھا مجھ سے, یہی کہ مولانا یہ سب مولویوں کی باتیں وائی کوئی سننا نہیں چاہتا. اس لیے کہ شیطان ہمارے دماغ پہ ایسا پردہ ڈال دیتا کہ وائی آر یو اسکیئرڈ. وہ بولتا تم ڈر رہے کیوں, واٹ یو ہیو ڈن. Always, 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 always say, Allah, please forgive me, please forgive me, please forgive me, please forgive me. Say 1,000 times, say 100 times, say minimum 18 times. Allah, forgive me, forgive me. اگر اللہ forgive کرے گا ہی تو بچیں گے, معصومین ہی اگر forgive کرے تو بچیں گے. تو آغا بہجت نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آغا پلیز لیٹ می نو کہ سب سے زیادہ ایوارڈ, سب سے زیادہ ریوارڈ آپ کو کس عمل سے ملا. تو آغا مسکرائے, he has given smile and he said زیارت عاشورہ. آغا بہجت سے زیارت عاشورہ اور فرسٹ نائٹ, اس کا ریلیشن کیا ہے؟ زیارت عاشورہ سے اور پہلی رات سے کیا ریلیشن ہے؟ زیارت عاشورہ مولا حسین کی زیارت ہے. اس زیارت پڑھنے سے فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں کیا فائدہ پہنچتا؟ تو آغا نے کہا کہ جب تم زیارت عاشورہ میں یہ ورڈ کہتے ہو سجدے میں جا کے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, یہ یوم الورود ہے, یہ یوم الورود ہے, یہ پہلی رات فرسٹ نائٹ ان دا گریو.
میں سارے سننے والوں سے ریکویسٹ کر رہا ہاتھ جوڑ کے, آئی بیگ یو واٹ, کوشش کرو, ٹرائی کرو. میں یوتھ کو بول رہا حیدری امام بارگاہ کی کہ لائف کا سپین بہت کم ہے. اسٹارٹ ریسیٹنگ زیارت عاشورہ, اور ڈیلی پڑھو, زور سے پڑھو, بآواز بلند پڑھو, لاؤڈلی پڑھو. تمہارے گھر کی جادو, حسد, بیماری, پریشانی, تکلیف. ہیپی میرڈ لائف میں لڑکیوں کو بول رہا, دوز ہو گاٹ میرڈ ریسنٹلی, جن کے ینگ لڑکیاں جن کی شادی ہوئی ہے, اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی اے ہیپی میرڈ لائف, زیارت عاشورہ پڑھو, گلاس میں پانی رکھو سامنے, اس میں بلو کرو, اور زیارت عاشورہ کا پانی اپنے ہسبینڈ کو پلا دو, اور زیارت عاشورہ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار یہ زیارت عاشورہ کا واسطہ میرا اور میرے ہسبینڈ کے ریلیشن شپ میں محبت پیدا کر دے, لو پیدا کر دے. دیکھنا, لیکن یہ ہسبینڈ شوڈ ریسائٹ نماز, واجب نماز ضرور پڑھنا ہو. اس طرح تمہارے گھر میں تمہارے ایک ہیپینس آئے گی, تمہارے گھر میں ایک سکون آئے گا. پیس چاہتے ہو تو مولا حسین کی زیارت. دنیا میں پیس چاہ رہے یا آخرت میں پیس چاہ رہے, پہلی رات میں پیس چاہ رہے تو زیارت امام حسین. اس کے لیے ایک دعا اور پڑھو, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین, کہ اللہ تو مجھے دنیا میں اس ورلڈ زیارت امام حسین نصیب اور آخرت میں شفاعت نصیب. یہ دعا تم خنوت میں پڑھو, خنوت میں. انشاءاللہ 40 کی جو مجلس پڑھوں گا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا, 40 کی مجلس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ. آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آج تو میں صرف بتا رہا آپ کو. 40 کی مجلس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا. I'll tell you کہ کتنا فائدہ ہے اس کا انشاءاللہ. the day 40 day مجلس انشاءاللہ. تو زیارت عاشورہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں سب سے زیادہ کام آنے والی زیارت ہے. 70 فضیلتوں کو بتایا اس میں, بینیفٹس 70 بینیفٹس کو بتایا. میراکلز آف زیارت عاشورہ, حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ کے. انگلش میں بک یو ول گیٹ اٹ ان لنڈن, میراکلز آف زیارت عاشورہ. یہ زیارت کو پڑھو, اس میں اتنا فائدہ. زیارت عاشورہ پڑھنے والا رزق کے پرابلم میں نہیں رہتا. اف یو ریسائٹ ڈیلی زیارت عاشورہ اینڈ اف یو گو آؤٹ, تم جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کام میں تم کو کامیابی ہوتی. اینڈ امیگریشن کی کتنے پرابلم سالو ہوتے. اچھا, زیارت عاشورہ کی بات آئی تو ایک بات اور سن لو, ایک نماز سن لو. میں نے یہ نماز بستان زہرا لندن میں محمود پدانی صاحب کا جو امام بارگاہ, میں ہر سال جاتا ہوں, ہر سال آتا ہوں انشاءاللہ. یہ سال بھی آ رہا تھا لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آیا. بستان زہرا میں نے عرفے کے دن اور نارمل ڈیز میں بی بی کی شہادت میں آتا ہوں, وہاں پہ شہزادی کی شہادت. اب پھر اکتوبر میں آؤں گا انشاءاللہ if everything goes okay. ربیع الثانی میں 5 مجلسوں کے لیے آتا ہوں. وہاں پہ میں یہ اعمال کراتا ہوں, پوچھ لینا. اسٹینمور سے بھی لوگ آتے, ادھر سے ادھر سے, چاروں طرف سے, ایون ڈاربی سے لوگ آئے, لیسٹر سے آئے. آپ کو آج حیدری امام بارگاہ والوں کے لیے میں گفٹ دے رہا ہوں, جو پہلی رات کو تم کو کام آنے والی چیزوں میں. وہ نماز پڑھو کہ جس نماز کے بعد, پلیز غور سے سننا, وہ نماز پڑھو کہ جس نماز کے بارے میں یہ کہا گیا, اور میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا. اپنے دونوں ہاتھ جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے شولڈر پہ رکھا. جعفر طیار کون ہے؟ امام علی علیہ السلام کے ایلڈر بردر, جناب ابو طالب کے 3rd سن. فرسٹ سن طالب, جن سے آپ ابو طالب کہلائے. سیکنڈ سن جناب عقیل, جو جناب مسلم ابن عقیل کے ڈیڈ. تھرڈ از جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. ان سے امام علی علیہ السلام سے 2 رشتے. ایک تو سگے بھائی ہے, ایلڈر بردر ہے. دوسرا رشتہ یہ کہ جناب جعفر طیار کے 2 بیٹے, عبداللہ ابن جعفر طیار میری مظلوم شہزادی زینب کے ہسبینڈ تھے. محمد ابن جعفر طیار میری مظلوم شہزادی ام کلثوم کے ہسبینڈ تھے. 2 بیٹیوں نے کی شادی مولا نے
دو بھائیوں سے کرائی, دونوں کزن سے, فرسٹ کزن. یہ شادی ہوئی تو مولا علی سے دو رشتے, سمدی بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی, ایلڈر بردر. جعفر طیار افریقہ گئے تھے, 14-15 ایئرس کے بعد واپس آئے. جب واپس آئے تو جنگ خیبر اسی دن فتح ہوئی تھی. مولا علی مرہب کو مار کے آ رہے تھے. امام علی اور جناب جعفر طیار ایک دوسرے کو حق کر کے اللہ کے رسول کے خیمے میں گئے. اللہ کا رسول ظاہری طور پہ مولا کا انتظار کرا, لیکن جانتے ہیں کہ جعفر بھی آ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا مولا کو, جعفر طیار دونوں بردرز کو انٹر ہوتے ہوئے, اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا, مولا علی کو حق کیا, مبارکباد دی. اس کے بعد جناب جعفر طیار کو آفٹر 14 ایئرس ہی میٹ جعفر طیار, ملے. ملنے کے بعد لک ایٹ می, اپنے دونوں ہاتھ آپ کے شولڈرز میں رکھا. میں آج آپ کو حیدری امام بارگاہ کو وہ گفٹ دے رہا ہوں. اٹس اے ریئلی گولڈن گفٹ. یو ٹرائی, پہلی رات میں بھی کام آئے گا, ہیئر ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر. یہ بہترین عمل دے رہا, یہ عمل کرنا. تم کو مرنے کے بعد بھی پہلی رات کو سب سے زیادہ کام آنے والے اعمال کی بات کر رہا, اور دنیا میں بھی تم کو بہت اس میں کامیابی. اب سننا, اللہ کے رسول کے جملے عابد بلرامی نہیں بول رہا, وہ رسول بول رہا کہ جس کو دشمن نے صادق کہا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے ہیں کہ جن کو ظالم ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا, آنیسٹ کہا. تو وہ اللہ کے رسول بول رہے. کیا بول رہے؟ دونوں ہاتھ جناب جعفر طیار کے شولڈرز پہ ایسا رکھا, رکھ کے کہا جعفر, پلیز غور سے سنو, جعفر میں کس کی خوشی بناؤں, ہیپینس, ہیپی کس کی عید بناؤں, جنگ خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی, تمہارے ریٹرن ہونے کی. کتنا جناب جعفر طیار کی واپسی کو خیبر کی فتح سے لے جا کے ملایا. اس کے بعد کیا کہا دیکھو, اب سننا ورڈز. شولڈرز پہ ہاتھ ہے, اور کہا جعفر, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے یہ گفٹ دے رہا. جو یہ نماز پڑھے گا اگر اس کے وشز سٹارز کے برابر ہو, سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے, سٹارز جو ڈراپس آف واٹر بھی کاؤنٹلیس, اتنے اگر وشز ہوں گے اور وہ دعا کرے گا, لیوز کے برابر, لیوز بھی کاؤنٹلیس ہے, ذروں کے برابر ذرے بھی کاؤنٹلیس ہے, کہ اگر اتنی بھی تمہاری حاجات ہوں گی, اتنی بھی تمہاری دعائیں ہوں گی, اتنی بھی تمہارے وشز ہوں گی, تو اللہ اس نماز کے بعد تمہاری وشز کو پورا کرے گا. گارنٹی کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے. اب آپ اس میں دعا کرنا کہ پروردگار یوم الورود میری پہلی رات آرام کے ساتھ گزرے. Now what you have to pray کہ اللہ جتنے میرے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے, جس کی بھی آج پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے, I just pray to my imam, just pray to my امام زمانہ, just pray to my مولا حسین, I pray to 14 معصومین کہ دنیا میں جس کی بھی آج پہلی رات ہے, اللہ اس کی رات رحمت کی رات ہو جائے. اس رات پڑھے محمد والے. اس سے بڑی نعمت نہیں ہے, اس سے بڑی بلیسنگ نہیں. یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ, یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. I'm just talking to my youth, I'm talking to my youth. کہ don't think کہ ابھی you are too young. موت کے لیے کوئی ینگ اور اولڈ نہیں ہوتا, یہ یاد رکھنا. You have to remember this. وقت کبھی بھی آ جائے. 15 years boy, 9 years girl, بس 15 years سے یہ پوری جو لائف ہے, you have to answer each and everything after 15 years. تو یہ کوشش کرو, ایزی مت لو. ارے یار I'm so young, I'm just 20, 25, 30, ابھی تو 30 years پڑے ہوئے, ایسے کہ 50 years پڑے ہوئے, 100 years پڑے. اللہ تم کو زندگی دے, تم زندگی چاہتے ہیں, you need life. Pray 5 times, recite زیارت عاشورہ, do صلہ رحم, maintain the relationship with your relatives, your lifespan will go. اور کئی چیزیں استغفار کرو,
اللہ تمہاری زندگی میں بڑھا دیتا. میں کیا کروں, وقت تیزی سے نکل رہا. تو کوشش کیا کرنا ہے, کوشش کیا کرنا کہ میں اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین کروں. تو یہ نماز, اس سے سو سمپل نماز, اف یو ریئل, میں یہ نماز آپ کے مدغاسکر میں, when I went to Madagascar for رمضان, آپ پوچھ لینا وہاں پہ یہ نماز میں نے پڑھائی. دنیا میں کہیں جاؤ, ساؤتھ افریقہ میں, یورپ میں, امریکہ میں, لندن میں, انڈیا, پاکستان, گلف میں, ایکسٹرا آرڈنری, یہ گولڈن گفٹ ہے, سونے کی کان ہے. You start reciting this نماز 40 دن کی نیت سے پڑھو. جس پیریڈ میں عورت نہیں پڑھ سکتی چھوڑ دے, بعد میں پڑھے. 40 days پڑھو, you will see the change in your life. اگر دیوار بھی کھڑی ہو جائے سامنے تمہارے, آبسٹیکلز تمہاری لائف میں, سارے آبسٹیکلز ہٹ جاتے. زیارت عاشق, تو جب دنیا میں ہٹتے تو پہلی رات میں نہیں ہٹیں گے. First night will go like this. You believe me? یہ نماز کا اتنا اجر ہے, اتنا اجر. تمہارا بزنس ڈاؤن ہو رہا, تمہاری جاب کا پرابلم ہے, ہسبینڈ وائف میں پرابلم ہے, اولاد نہیں ہو رہی, رزق کا پرابلم ہے, سٹریس ہے, سٹریس, ساری 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 چیزیں دور ہوتی. یہ نماز کین چینج یور لائف. میں عورتوں سے بول رہا ہوں, میری ماں بہنوں سے بول رہا ہوں, اف یو ریئلی وانٹ ہیپینس ان یور ہاؤس, اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر میں خوشیاں ہوں, ڈونٹ فارگیٹ دس نماز. انشاءاللہ when I come لندن, انشاءاللہ میں تمہارے امام بارگاہ میں اعمال کروں گا. اور یو کم ٹو بستان زہرا, ٹیک مائی نمبر فرام حیدر بھائی. اف یو وانٹ اینی query, send me the WhatsApp. Inshallah I will answer you. But I'm very busy. I'm very busy. الحمدللہ, الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے, میرے مولا حسین کا کرم ہے. 40 میں 4-5 عشرے ہیں, الحمدللہ, بیک ٹو بیک چل رہا, بیک ٹو بیک 40 چل رہا, الحمدللہ. محرم میں I recited almost 9 ashras a day, 9 مجالس الحمدللہ a day, پہلی محرم سے 10 محرم تک. یہ میرے مولا حسین کا کرم ہے, صدقہ ہے, بلیسنگ آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف, ان کا کرم ہے اور کسی کا کرم, اللہ نے دیا تھا. تو یہ بولا کہ یہ نماز and یہ this thing can help you in your first night. کل کی مجلس سے میں ریلیٹ کر رہا, کل کی مجلس میں نے سعد ابن معاذ کا واقعہ سنایا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ فشار قبر ہوتا. اللہ اکبر, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. You know what was the reason? کیوں ہوا سعد کو؟ بیکاز اس کی زبان تیز چلتی تھی, زبان سے اس کو ہرٹ کرتا. یہ زبان کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے یار. پلیز چیک یور سیلف, چیک یور سیلف, کہیں مجھ سے تو یہ گناہ نہیں ہو رہا. اسی لیے اسلام یہ تعلیم دیتا, اسی لیے اسلام یہ آپ کو ایڈوائز کرتا, اس لیے اسلام یہ سجیسٹ کرتا کہ whenever you talk, whenever you open your mouth, سافٹلی بات کرو, ٹاک سافٹلی, ٹاک سافٹلی. سب سے زیادہ پرابلم گھروں میں ہو رہا ہماری کمیونٹی. I'm really tired, I'm really tired. کتنے میسیجز مجھے افریقہ سے آتے, یو کے سے کتنے مسئلے, یو نو دیٹ. سب سے زیادہ جو فونز آتے یا واٹس ایپ آتے فیمیل کراؤڈ کا, اور فیمیل میں سب سے زیادہ پور گرلز, پور وومن, ان کا کیا ہے, ان کا ہسبینڈ کا پرابلم, ان کی مدر ان لا کا پرابلم, ان کی سسٹر ان لا کا پرابلم. یہ ساری چیزیں تم کو پہلی رات میں عذاب الہی میں پڑ جاؤ گے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ forgive us, اللہ forgive us. If you stop like this, سعد ابن معاذ کا جو گناہ بتایا گیا وہ یہی تو بتایا گیا کہ ان کی زبان ان کی وائف کے ساتھ تیز چلتی تھی. وہ ایک نہیں, اگر تم وائف کے ساتھ اکیلے نہیں ہو سکتا, تم وائف کے ساتھ بڑے سافٹ ہو, بہت سافٹ ہو تم, اور رہنا بھی چاہیے. وائف کے ساتھ تم سافٹ ہو, لیکن تمہارے کزن کے ساتھ, تمہارے بھائی کے ساتھ, تمہارے رشتہ دار کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ, ارے ہاؤ
بعض وقت تم اپنی ماں کے ساتھ کیسے سافٹ ہو. یو آر آنسرنگ ہر بیک. کسی کے پریشر میں آ کے, کسی کے فورس میں آ کے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو, جسے کہ مجھ سے کہا میں کیا کروں یار, آئی ایم سو سوری ٹو سے دس. پھر میں, ہاؤ کین یو سے کہ یو آر شیعہ آف امام علی, ہاؤ کین یو سے کہ یو لو مولا حسین. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, جو بھی حیدری امام بارگاہ کی میری یہ مجلسیں سن رہا, فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی, اگر تمہارا یہ دیکھیں پورا ایک اشرا میں خالی 2-3 منٹ میں بات آگے بڑھی کہ ہاؤ ٹو بہیو ود یور پیرنٹس, ہاؤ ٹو بہیو ود یور مام, ود یور ڈیڈ. انشاءاللہ یہ کل تک بولوں گا, کل کی مجلس میں ماں اور باپ پہ ہوگی کہ if I don't behave properly, if I don't talk to them properly, then what? You know کیا ہونے والا ہے اس کے بعد؟ فرسٹ نائٹ. ڈونٹ ٹیل می کہ میرے لیے پہلی رات نہیں ہے. ڈونٹ ٹیل می, وہ ہو ہی نہیں سکتا. کھلو نفس, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھلو نفس ذائقۃ الموت. یہ میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا, اللہ بول رہا. کیا بول رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ٹیسٹ لینا, ہر انسان کو موت کا ٹیسٹ لینا ہے. ایوری بڈی جو آیا وہ 1 منٹ کا پیدا بچہ, نیو بورن بیبی جسٹ ڈیلیور کی مدر, خدا نہ خواستہ لاکھ بار بچہ مر جائے, اس کو بھی موت ہے. 1 گھنٹے کا, 1 دن کا, 24 آورس کا, یا 100 ایئرس کا. جو آیا ہے he has to go back. When we don't know, how we don't know, where we don't know, we don't know anything. کہ کہاں سے جائے گا, لندن سے جائے گا یا امریکہ سے جائے گا, لندن سے جائے گا یا افریقہ سے جائے گا, لندن سے جائے گا یا مڈل ایسٹ سے جائے گا, زمین سے جائے گا لندن کی یا ہوا سے جائے گا, لندن میں دن میں جائے گا یا رات میں جائے گا. nobody knows. اور اگنورنس ہمارا اتنا ہے, we don't care, we don't think. just imagine کرو, tell me honestly, کبھی میں سوچتا کہ میری پہلی رات, میری فرسٹ نائٹ کیسا گزرے گی. دوستو پلیز بول رہا, it's a very difficult night. اب سننا اللہ کے رسول کا جملہ, عابد بن کا جملہ نہیں. اللہ کے رسول بول رہے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سلوات پڑھ لیں, محمد وآلہ محمد پڑھ. اللہ کے رسول بول رہے, کیا بول رہے؟ پلیز ایک ورڈ غور سے سنو کہ دنیا میں, پلیز غور سے سنو, دنیا میں جو تمہاری آئیز میں, تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے, دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے تمہاری نگاہ میں, sometimes we see in the hospital, ادھر پائپ لگا ہوا, we say yeah, poor guy, کتنے پرابلم میں ہے, کتنی بڑی مصیبت میں ہے. we always say this, right, when we see. تو اللہ کے رسول بول رہے کہ جو تمہاری نگاہ میں دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ہے وہ فرسٹ نائٹ گریو کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے, سب سے چھوٹی مصیبت ہے. اس کے لیے یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور زیارت عاشورہ, یہ 2 چیزیں, 2 اعمال ایسے فرسٹ نائٹ کے کہ if you continue in your life. میں نے بھی کیا شارجہ میں, میرا ایک کام تھا, I was in شارجہ ماہ رمضان میں. ڈیلی میں امام کو عریضہ لکھتا تھا, and daily I used to recite this namaz and زیارت عاشورہ. you trust me. ایسا حالات کو لائف کے سارے آبسٹیکلز کلیئر ہو جاتے, لائف کے سارے پرابلم سالو ہوتے. یو ٹرائی اینڈ سی, ڈیلی پڑھو, اسپیئر 10 منٹس, اسپیئر 12 منٹس. یہ نماز ہارڈلی 12 منٹس میں ہو جائے گی. 12 منٹس میں اکیلے پڑھو گے تو 12 منٹ میں ہو جائے گی. لیکن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر ایسا نہیں پڑھنا. پراپرلی پورے ورڈز کو کمپلیٹ کرو. سبحان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ تسبیحات 300 ٹائمز پڑھنا. یو نو ہاؤ
میں اس کا ایکسپلین نہیں کر رہا نماز کا. یہ نماز ول چینج یور کمپلیٹ لائف. یو ٹرسٹ می. فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں یہ وہ کام کرے گی تمہارا, یہ وہ تمہارا کام کرے گی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یار یہ نماز میں اتنا فائدہ مجھے یہاں پہنچا. آغا بہجت کے استاد کہتے کہ مجھے جو سب سے زیادہ لحد میں گریو میں جانے کے بعد فرسٹ نائٹ کا مجھے فائدہ پہنچا, بینیفٹ ہوا, وہ زیارت عاشورہ. ہی سیڈ ہاؤ. استاد سیڈ کہ آغا بہجت سے کہا کہ لسن آغا, when you go and say اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, یہ وہ یوم الورود ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ پہلی رات کے اعمال, لیکن کنڈیشنز اپلائی. آپ زیارت عاشورہ روز پڑھ رہے, نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام زور سے روز پڑھے, اور آپ کا بیہیویئر آپ کی فیملی والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو what do you think کہ تم کو کچھ ہوگا نہیں. سب سے پہلے یہ اعمال کے ساتھ دوسرے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے ہیں, یہ اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو صحیح رکھنا. You have to behave properly what Islam says. You have to behave properly what Imam Hussain says. You have to behave properly what our Prophet اور امام علی says. اگر ان کے تم بیہیو نہیں کر رہے, میں ایک چیز آج بول رہا ہوں, زبان کا گناہ. دیکھیں یہ جو آج میں بول رہا زبان کا گناہ, میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے, 10 منٹس رہ گئے, 35-40 منٹس کی مجلس ہوگی. میں جو آج زبان کا گناہ بول رہا ہوں اس کو میں کنٹینیو کروں گا, کل نہیں پرسوں زبان کے گناہ سے ایک آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ پہلی رات کا پرابلم 8th مجلس میں بھی, آج 6th مجلس ہے, 8th مجلس. تو سب سے زیادہ جو تم کو پرابلم کرے گا نیچے تمہاری زبان کا گناہ. تو ایسا پلٹ کے کسی کو بھی کچھ بول دیتے, you turn and you just say any word. Before saying any word, just think کہ کیا ہونے والا ہے. اس کو ہرٹ ہو جائے گا تو مجھے ملے گا. بعض لوگ سیڈسٹ رہتے, سیڈسٹ. یو نو واٹ از سیڈسٹ, یو نو. بعض لوگ کسی کو ہرٹ کر کے خوش ہوتے. اس میں زیادہ کیسز مدر ان لا کے, بعض وقت زیادہ کیسز ڈاکٹر ان لا کی, اب پیسے والوں کے. rigid, no, what I'm doing is right, how can you talk to me, وہ میرے لیول کا نہیں ہے. تو بس ختم ہو گئے, تمہاری پہلی رات تباہ. یہ دوستو یاد رکھو, just go to graveyard, just go to cemetery of UK, لندن کی cemetery میں جا, I have been there. کتنی graves, thousands and thousands graves. افریقہ میں جاؤ, I'm going now, یہ سال دارالاسلام میں انشاءاللہ, زنزبار میں انشاءاللہ, thousands and thousands graves are there. Just go and see کہ کیسی پرسنالٹیز ادھر آرام کر رہے ہیں. big personalities. جب تک زندہ تھے کتنا پیسہ تھا, کتنا غرور تھا. آج کہاں ہیں, where are they now? ٹنس آف خاک کے نیچے پڑے ہوئے, ڈارک روم میں. Nobody is asking, nobody is checking with them, how are you? Even his own son, his own daughter, she don't have time to go and visit him. آج ٹائم ہے نہیں, ٹائم نہیں ہے جا کے اپنے باپ کی گریو پہ کھڑے رہ گئے, ہاتھ رکھ کے بولے کہ ڈیڈ ہاؤ آر یو. نہیں ہے. تو اس لمحے سے ڈرو کہ جس کے لیے تم بڑی غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہے. فرسٹ نائٹ کے لیے تھنک یور سیلف کہ تم بڑے آرام کے ساتھ, تمہارا بیوٹیفل بیڈ روم ہے, آج رات میں تم ماشاءاللہ بیڈ روم میں سو رہے, اور کل لے کے جا کے بیٹا وہاں لٹا دے. خالی ہم جا کے وہ جگہ کو دیکھے تو I'll get scared. کیسی جگہ ہے, اللہ معاف کرے. وہاں پلو نہیں رہے گا, you're not going to find pillow over there. چھوٹے چھوٹے کنکر ہے جو تم کو ایسے لٹا دیتے, پلو نہیں ہے. اب پوری مٹی ہے نیچے ڈارک روم, اور کوئی کارپیٹ نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے.
اس جگہ کے لیے سوچو، اس جگہ کے لیے سوچو کہ اگر معصوم امام بول رہے if you do some good deeds in this world if you do something good وہ فائدہ پہنچے گا. ہماری ایٹرنل لائف ہے، وہ ایٹرنل لائف. یار جسٹ امیجن کرو کہ تمہاری ایٹرنل لائف کے لیے آپ امیجن کرو کہ میرے پاس پریپریشن کیا ہے. میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ سفر پہ جانے کے لیے if you travel for 1 week you plan yourself. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤ کہ کسی نے آپ سے کوئی پوچھا کبھی کوئی تمہاری فرینڈ، تمہاری دوست، تمہاری کزن یا کبھی کسی نے پوچھا کہ what you have done for your life in grave, did you plan anything, did you do some amal؟ نہیں. ایک چیز سے آج بچوں میں زبان کا گناہ کل تک بولوں گا اس پہ کہ سعد ابن معاذ سے ایگزامپل لو دوستو. زبان کو بس اپنا کنٹرول کر کے رکھو. always you have to talk very softly. یہ یاد رکھو. even with your enemy, even with your دشمن سے بھی تم بات کرو، محبت سے بات کرو، پیار سے بات کرو. میرے جملے غور سے سنو، میرے ورڈز غور سے سنو. اگر تم زبان سے تم دشمن کو اپنی طرف کر سکتے اور بھائی کو زبان گندی ہے تو سگا بھائی دور ہو جائے گا تمہارے. اس سٹن کے گناہ سے بچو. یہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا ہم کو احساس ہی نہیں. مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بول رہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں. وہ امام علی بول رہے کہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ علی بول رہے کہ مجھے، امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، ہمارے لیے میسج دے رہے. مولا ہم کو میسج دے رہے کہ تم غفلت میں، اگنورنس میں سو رہے، تم کو معلوم ہے کہ تمہارے گناہ کتنے ہو گئے. میرا یہ انٹائر اشرا امام بارگاہ حیدری ساؤتھ لندن کا، اگر پورے میرے 12 مجالس میں انشاءاللہ ایک فیملی بھی بول رہا، میں جسٹ 1 پرسن بول رہا، ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے تو میرا یہ اشرا کامیاب ہو گیا. میری بیوی کے سامنے میں سرخرو ہو گیا، اللہ کے سامنے میں صحیح ہو گیا. اللہ مجھے معاف کرے. ایک لڑکا، جسٹ 1 boy and 1 girl کی بات کر رہا ہوں. if he has changed، اس کی زبان صحیح ہو گئی، ہارڈ بات کرتا تھا، ریش بات کرتا تھا، لیکن وہ سافٹ ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. وہ گناہ، یہ سب زبان کے گناہ انشاءاللہ کل تک آئے گی کہ کتنا پرابلم نیچے کر سکتے. کل ایک لڑکی کا واقعہ پڑھوں گا، ایک گرل کا، 19 years old گرل، اسفیان کا واقعہ کہ کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس سے وہ عذاب آتا پہلی رات میں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ جسٹ فارگیو اس یار. تو بس دوستو آج 2 اعمال میں نے دیے، زیارت عاشورہ، گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے، اینڈ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. یہ 2 عمل کرو فار یور فرسٹ نائٹ انشاءاللہ. ادروائز وہ فشار دوستو جو والس ہے نا گریف کے، وہ ایسا اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، ایسا ملتے پھر ایسا ہٹتے، پھر ایسا ملتے پھر ایسا ہٹتے. آپ انسان چیختا ہے، پکارتا ہے کہ اللہ پلیز مجھے معاف کر دے، اس وقت پکارتا. تم زندگی میں پکارو، اس لائف میں بولو، ڈیلی ریسائٹ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اف یو کانٹ ریسائٹ پورا استغفر اللہ تو جس سے الفو 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 الف. اسی لیے دیکھو نماز شب میں آپ کو رکھا گیا الفو. نماز شب میں خنود میں بولا کہ تم سوری پہلے اللہ کو بولو، سوری اللہ کو بولو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو دیتا کیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. Say alafo, 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 alafo. Maximum, minimum 18 times. And then you say, Allah, please forgive me. اللہ تم مجھے معاف کر. کہ جتنی کثرت سے تم معافی مانگو گے اللہ تم کو وہ نعمتیں دے گا، نعمتیں دے گا، نعمتیں دے گا. You don't worry. تم یہ نہیں بولنا کہ یار یہ مولانا نے بہت ڈرا دیا. ارے بابا ڈرایا نہیں، جو فیکٹ ہے وہ بولا. میں صرف پرابلم سے بولوں گا، انشاءاللہ آج رحمت بھی بولوں. میں بول رہا آپ کو اگر تم سورہ یاسین ڈیلی پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ سب کو فشار سے بچا لے، تو جب تم مرو گے تو میں نے کہا کہ وہاں پہ ایئر کنڈیشنز آ جائیں گے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایئر کنڈیشن، لائٹس آ جائیں گے،
بیڈ آ جائے گا تمہارا پلو آ جائے گا. If you follow the path of معصومین then you don't need to worry. تمہاری گریو چھوٹی نہیں رہے گی. اتنا بڑا پیلس بن جائے گا, اتنا بڑا بیڈ روم بن جائے گا تمہارا. کتنے واقعات ہیں. You don't worry about it. But the condition is تمہاری زبان سافٹ ہونا, سافٹ زبان سے بات کرنا. کنڈیشن کیا ہے؟ واجبات پہ عمل کرنا, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. ہرٹ کرا اور گیا بندہ, ہرٹ کیا, اس کے عمل, اس دن کے عمل. آلویز ہگ کرو, آلویز ٹاک ٹو دیم لائٹلی. دیکھو تم 5 منٹ کسی سے محبت سے بات کرے تو اس کا دل اتنا بڑھ جاتا, ارے یار واٹ اے نائس پرسن ہی از. بولتے بچے بولیں گے یار یہ انکل کتنے اچھے ہیں, یہ آنٹی کتنی اچھی ہے, ہاؤ شی ٹاکس سو لونگلی بات کرتی, پیار سے بات کرتی, محبت سے بات. چھوٹے ان کو ہگ کرو, او اتنا بڑا اس کا دل لگ جائے. ارے واٹ اے نائس انکل ہی از. واٹ آر یو گوئنگ ٹو لوز, واٹ آر یو گوئنگ ٹو لوز. کچھ نہیں لوز کر رہے تم. یہ اتنا ثواب ہے, یہ اتنا ثواب ہے. بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا, 45 منٹس ہو گئے, میں مجلس ختم کر رہا ہوں. اشیاء 40 ہے, کل باقی بات ہے انشاءاللہ, کل باقی بات ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. مولا حیدری امام بارگاہ میں میرے یہ مجلس سے سننے والا, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. سلام, مولا تم کو آباد رکھے. اشیاء 40 ہے, 40 کا اشرا ہے. دوستو اس غریب کا چہلم آ گیا, اس غریب کا چہلم کہ جس کا چہلم کرنے کے لیے بہن موجود تھی, بیٹیاں موجود تھی, بیٹا موجود تھا, لیکن چہلم پہلا چہلم نہیں ہو سکا. فرسٹ 40 نہیں ہوا, یہ سیکنڈ 40 تھا, یہ سیکنڈ 40 تھا. بس مولا آپ کو آباد رکھے, خوش رکھے. یہ قافلہ جب 11 محرم کو کربلا سے چلا تھا, آہستہ نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. آپ کو معلوم جب 11 محرم سے قافلہ چلا, جسٹ امیجن کرو کہ اون پہ میری بیویاں ہیں. جناب لیلا نے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو لیلا نے اون کی بلندی سے کہا کہ میرے لال, ماں کا دل پھٹ گیا. علی اکبر کے زمین پہ ان کے لاشے کو دیکھ کے ماں نے تڑپ کے کہا کہ میرے لال آج لیلا کیسے برداشت کرے میرے بچے, میرے لال ماں کیسے برداشت کرے, آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. دوستو یہ ماں کی تڑپ تھی جو علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر کہا. رباب نے دیکھا کہ علی اصغر کا چھوٹا سا لاشا پڑا ہوا ہے. رباب تڑپ گئی کہ ہائے میرے لال, ارے پانی پینے کے لیے گئے تھے لیکن تیر کھا کر واپس ہوئے. علی اصغر تم بھی نہیں رہے, تمہارا جھولا بھی جل گیا. عزیزو اس کے بعد بی بی زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام مولا حسین کے لاشے کے قریب, پامال لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے کانپ رہے. تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. عزیزو میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. آپ امیجن کرو زیارت نائیہ میں میرا امام زمانہ اپنی دادی گرینڈ مدر کو سلام کرتے, یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں کہ میرا سلام ہو میری گرینڈ مدر بی بی زینب پر, جن کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. عزیزو پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. میری شہزادی اونٹ سے ایسے آئیں جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. چوتھے امام نے کہا بھوبی اماں اپنے آپ کو سنبھالو. تو بی بی نے کہا بیٹا میں کیسے سنبھالوں, تم اپنے آپ کو سنبھالو. تو اس وقت چوتھے امام نے تڑپ کے کہا بھوبی اماں میں کیسے سنبھالوں, ارے یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے, جوان بیٹا ہوں, میں آپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. شہزادی نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا, جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہوا ہے. بس دوستو ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کروں. جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا, کوفے کے باہر ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا جہاں اس گھر کی ایک کنیز رہتی تھی. اس کنیز سے جا کے عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے تماشا کریں گے. تو اس کنیز نے کہا کہ میں قیدیوں کا
تماشا نہیں کرتی، میں بی بی زہرا کی کنیز ہوں، اور شہزادی نے مجھے منع کیا کہ کنیزوں کا تماشا نہیں کرنا۔ تو عورتوں نے کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے۔ بس دوستو، مدینے کا نام سنا، حسین یاد آ گئے، شہزادی زینب یاد آ گئی۔ یہ اوپر سے اتر کے آئی گھر کو تو دیکھا ایک عجیب قافلہ ہے، نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ بیبیاں ہیں۔ ایک اونٹ پہ ایک بیبی ہے جس کی گود میں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، بہت پیاسی ہے لیکن سوال آپ نہیں کرتی۔ آپ کو معلوم بہت کم بچی نے کرے، اس لیے کہ عباس سے پانی مانگا تھا اور میرا چچا واپس نہیں آیا۔ اتنی پیاسی تھی بی بی سکینہ کہ لوگ ترس کھا کے پانی دے رہے تھے۔ بس میرے دوستو، یہ فاطمہ کی کنیز ہے، گھر گئی، کوزہ آب لی ہوئی آئی، میں نے مجلس ختم کر دی، لا کے بی بی سکینہ کے سامنے رکھا اور رکھ کے کہا بی بی میں نے سنا ہے اپنی شہزادی سے کہ اللہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، اللہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، تم یتیم بھی اور قیدی بھی ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ تو شہزادی زینب نے بی بی سکینہ سے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے؟ بی بی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا دعا یہ کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ آپ امیجن کرو، بی بی سکینہ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میرا باپا مارا گیا اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اس کے بعد پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے۔ مدینے کا نام سنا، شہزادی زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی، پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہی تو میرا آقا حسین رہتا ہے، وہی تو میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ اپنی بیوی سے ملے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے عزیزوں، 4-5 دن 8 دن میں میری شہزادی کا یہ حال ہو گیا تھا۔ 11 محرم کو چلی تھی، یہ 16-17 محرم کا واقعہ ہے، کیا حال ہو گیا میری بیوی کا کہ گھر کی کنیز نہیں پہچان سکی۔ اس وقت شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، ام حبیبہ یہ حسین عباس علی اکبر، ارے ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے۔ الہی و سیدی و مولا، پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، میری بیوی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس قبول کر لے۔ پروردگار میری شہزادی کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیداریوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ میرے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو سلامت رکھ۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے میرے مولا حسین کے چاہنے والے جو بیمار ہیں، بیق کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ عزاداری کی حفاظت فرما، خاتمہ ایمان پہ ہو، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم سے، زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کرے، اور جب بھی مولا حسین کا ذکر کرے اس ذکر کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ پروردگار بیمار کربلا، بیمار مدینہ، میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ اللہ کووڈ-19 سے اور کینسر کے اور جو بیماریاں ہیں اللہ ان سب سے مولا حسین کے چاہنے والوں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ ایک سورہ فاتحہ آج جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے، مائی پیرنٹس کے لیے بھی ایک فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔